طاہر خان روکڑی. دیواں صدقہ قمیض اودی کالی دا میرا ڈھول سونا شیر میاں والی دا. ہوا ہے کبھی پیار زندگی میں؟ زیادہ کہاں رہنا پسند ہے؟ لاہور، میاں والی، اسلام آباد؟ لاہور تو جیو کا نہیں. کیوں؟ اتنے سردیاں چی مچھر ہوندے تے گرمیاں چی مچھر ہوندے. مسئلہ مین اتنے آندا پہ. بہت سارے آپ پروگرامز میں بھی جاتے ہیں. سب سے زیادہ ویل کہاں پر ہوئی اور کتنی ہوئی؟ میرے دوست ہیں جی، بلال ناگرہ ان کا نام ہے، اور ان کا میں نے فنکشن 2-3 فنکشن کے میں نے کیے ہیں. تقریباً 27 لاکھ روپے کا ان کا پہلا فنکشن ہوا تھا. چکنائزراں دا بہت مسئلہ پہ ہے کہ وہ خارو جی 5000 والے نوٹ نال کرے نے تے بعد چھپائی کھڑے نے نوٹ ہی. ہاں اچھا یہ سنتے ہیں ہم اکثر، میں جب شاعر آتے ہیں ان سے پوچھتی ہوں کہ جی جب آپ دکھی ہوتے ہیں تو آواز میں یا شاعری میں درد آ جاتا ہے. سنگرز جب آتے ہیں ان سے پوچھتی ہوں. جو انسان کی اپنی آواز ہوتی ہے اسی نے نکلنا ہوتا ہے. یہ ایسی بات. سولو پرفارمنس یا بھائی کے ساتھ؟ بھائی کے ساتھ. زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا کیا ہے آپ کو؟ وہ میں بتا نہیں سکتا. گالی مک گئی. السلام علیکم ایوری بڈی، دس از می ہنا نیازی، اور آج ایک اور بہت ہی خاص مہمان نے مجھے جوائن کیا ہے. سرائکی وسیب سے ان کا تعلق ہے اور شفاءاللہ روکھڑی مرحوم کے صاحبزادے ہیں، ذیشان روکھڑی کے بھائی ہیں. اس وقت میرے ساتھ پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں طاہر خان روکھڑی. السلام علیکم طاہر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. آپ سنیں، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. مجھے تو ایسے جھلک آ رہی ہے ذیشان کی بھی، اور ڈریس آپ نے کالا پہنا ہے. دونوں بھائیوں کو کالا رنگ پسند ہے؟ ویسے پسند تو دونوں کی ہے، اور جھلک صرف آپ کو نہیں ہے، یہ کوئی بھی دیکھتا ہے تو اس کو لازمی یہ جھلک نظر جج آتی ہے. کر لیتا ہے. یہ تو ذیشان کا ہی بات. اب تو آپ سیلیبریٹی ہیں، لیکن جب سیلیبریٹی سے پہلے تھے بچپن میں تو دونوں کی شکلیں ملتی تھی؟ اصل میں نے جی میرا اور ذیشان بھائی کا ایج ڈفرینس کافی ہے. وہ لگتا بے شک نہیں ہے، لیکن 7 سال 8 سال کا ہمارا ایج ڈفرینس ہے. ہاں بس کی بات ہے، بس اب اتنی بھی بات نہیں ہے. نہیں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اتنا ایج ڈفرینس لگتا نہیں ہے، لیکن ہے صحیح کافی ایج ڈفرینس. اس وجہ سے ایج ڈفرینس ہوگا 8 سال 7 سال آپ کہہ سکتے ہیں اس اچھا کو. اوکے ماشاء اللہ. اچھا یہ جو آپ پورا تیار شیار ہو کے آئے ہیں سونا، مجھے تو وہ بپی لہری والی فیل ہی آندی پئی ہے. ہاتھ وچ گھڑی سونے والی، بریسلیٹ ہی، مندریاں ہی، چین ہی، ماشاءاللہ. کوئی 20-25 تولے تو مجھے لگتا ہے سیدھا سیدھا پائی ودے ہو. نہیں جی 20-25 تولے تو بہت زیادہ آکھ چھوڑا تساں تے میں آ کے گھاٹے ڈاکٹر بس نبیہ آراکھی کھڑا 40 تولے. انہاں دا مقابلہ کوئی کر سکدا ہے، اللہ معافی دے. تے گھاٹے جی تے بس شوق ہے مینوں. میرے ابو نوں شوق ہے، تانوں پتہ ہے انہوں نے بھی سونا کافی پایا تے مینوں آپ نوں بھی شوق ہے، اس وجہ تو تھوڑا پہندے ہو. سونے دی کیڑی شے پسند ہے؟ چین، گھڑی یا مندری؟ چین بھی پسند ہے تے مندری بھی پسند ہے. مندری بھی پسند ہے. اچھا سب تو پہلی جیڑی شے تانوں یاد ہوے کہ تساں سونے دی بنوائی ہوے، ہوندا ہے نا کہ یار میں چین بنوینا، میں مندری بنوینا، کہ شے؟ سب تو پہلے مندری بنی گئی، اس تو بعد چین وغیرہ ہو گئی تے یہ نظام تھی آئی. لیکن اصل وچ یہ شوق مینوں پیدا تھی آئی اپنے ابو نوں دیکھ کے. تانوں پتہ ہے انہاں دا انہاں نوں دیکھ کے میں اس فیلڈ وچ آیا. انہاں نوں دیکھ کے شوق میرا پیدا ہویا. بعد سونا بھی سمجھ لو کہ نہیں ہے شوق. کوئی خاص قسم دے نگ ہی لگدے پین؟ کوئی تساں ذرا کیمرہ نہیں دکھواؤ میں ساؤ کیڑا نگ لگوایا، کوئی معلوم ہے یا نہیں؟ بس اپنے. اچھا جی یہ ہے اناری یاقوت. اچھا یہ میرے والد صاحب دا انہاں دی رنگ ہے. جی اچھا اس دا ہن مینوں پتہ کونے نے. اچھا یہ ہے میری منگنی دی رنگ. اچھا یہ منگنی دی ہیرے جڑے ہوئے. منگنی تو یاد آیا بھائی، دھوم دھام سے آپ نے اپنی منگنی کی ماشاءاللہ. اور جب ذیشان آئے تو ان کو مبارکباد بھی ہم نے دی. آپ کو بہت مبارک ہو آپ کی منگنی کی. بڑا اچھا فنکشن آپ لوگوں نے کیا اور بہت سارے لوگ وہاں پر موجود تھے. آپ بڑے خوش نظر آئے. دلہا اتنا خوش تبھی ہوتا ہے جب پسند کی منگنی ہو اور شادی ہو. نہیں جی پسند نہیں تھی. پسند تو پھر آپ کو پتہ ہے شادی کے بعد ہی ہوتی ہے. یہ میری ارینج میرج تھی، اور جو ہیں میرے چاچو ہیں رضوان پٹواری ان کا نام ہے جی، تو میرے بابا کے دوست ہیں، تو کافی پرانا ہمارا ان سے ایک رشتہ ہے. تو ہماری ارینج میرج ہوئی ہے. میں نے سنا ضرور تھا ذیشان بھائی کا پوڈ کاسٹ آپ کے ساتھ، لیکن میں نے کہا اس کو میں درست کر دوں گا. ہاں وہ ارینج تھی. وہ جان بوجھ کے نا تھوڑا تنگ کرتے ہیں مجھے چھیڑنے کے لیے نا کہہ دیتے ہیں. اچھا ہاں وہ گھر میں بھی اسی طرح کافی ایسا ہے نظام، وہ چھیڑتے ہیں. چھوٹا ہوں سب سے، چھوٹے بھائی بہن بھائیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا لیکن اگر لو بھی ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ویسے پیار کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہوا ہے کبھی پیار زندگی میں؟ پیار پہ آپ نے لمبی سانس بھر کے بریک لیا، میں سمجھ گئی ہوں. نہیں پیار پہ جی مجھے کوئی یقین نہیں ہے اتنا خاص. فراڈ ہوتا ہے؟ فراڈ بھی نہیں ہوتا. مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف ایک عادت ہوتی ہے. اچھا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ پیار ہے، یہ پیار مجھے اتنا خاص محسوس نہیں ہوا. ایک مطلب ہوتا ہے ہر کسی انسان کا ہر کام کے اندر. شادی کرنے کا مطلب، اس کے ساتھ رہنے کا جو بھی سسٹم ہوتا ہے،
مجھے اتنا خاص یقین لیکن نہیں ہے. آپ نے جو شادی والے مطلب کی بات کی, اچھا مطلب نہیں ہے کہ کوئی آپ سے شادی کا خواہش مند ہے تو وہ پیار بھی اس لالچ میں کرے کہ یار میں اس سے شادی کر لوں گی یا کر لوں گا, تو یہ تو برا خیال نہیں ہے. بہت سارے مسئلات آ جاتے ہیں جی بیچ میں, کیا کر سکتے ہیں. تھوڑے خاندان والے ڈاڈے بونڈا ڈھین کا ہر بندہ سڑا پیا, ہر چولہے تے بھیڑ ہے. دوسرا ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੋਂ. ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ. ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਭਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਆ ਵਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਰਾਣੀਆਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਜੋ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਥੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ. ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭਾਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ऐसे फोक सिंगर्स हैं ने मियां वाली का नाम रोशन किया, तो तुम सारे चमकते डेरे सितारे हो, इतने डेरे चमकते सितारे होन, हर जान ते छाए पे होन, सोशल मीडिया खोलो तो जी ताहिर रोकड़ी मैं डरे ही खुलेनियां और एक जिशान दियां या तवानियां वीडियोस आनियां. छेरियां कितना राब्ता करेनियां ओ का भा बाली पईयां छेरियां जी भा बाली पईयां, लेकिन असां कोशिश करेने भाई क्योंकि सारी जी फील्ड हाँ भा ना बले फील्ड एक ऐसी है सारी कि सानू बड़ा सोच समझ के अपना कदम रखना पौंदा है. हर बंदा प्यार करने वाला भी नहीं होंदा, ज़्यादातर नुकसान वाले भी मिल वेंदे लोग. तो असां कोशिश ये रखेंदे भी किसी ने जवाब ना मिले, किसी नाल कोई गलबात न थी वे. ये सोशल मीडिया तो बिल्कुल भी नहीं. तो ताहिर देखो पॉपुलर भी हो, आप इस फील्ड में हो और लोग कांटेक्ट और ख़वातीन भी करती होंगी, लड़कियां फैंस भी करती होंगी, फिर उनसे कौन बात करता है, डील कौन करता है? मेरे साथ जी होते हैं तकरीबन, अगर मेरी पूरी टीम को देखा जाए. वजाहत का नाम मत लीजिएगा. नहीं वो नहीं है, वो ज़ीशान भाई के साथ होते हैं और उनका ज़्यादा तो सीन होता है उनके साथ होता है. अच्छा. हाँ मेरे साथ हैं, एक दोस्त है मेरा सजावल दोस्त है. अच्छा. एक नासिर दोस्त है, उनके पास कॉन्टेक्ट्स होते हैं, वो बात करते हैं, बताते हैं आपको कि उसका मैसेज हाँ बताते हैं, मुझे पता चलता है, मुझे पता ज़रूर चलता है. हाँ. और अगर किसी से कोई ऐसा पता हो मुझे कि हाँ ये बंदा ठीक है, उससे सलाम दुआ बंदा कर लेता है, उसको जवाब दे देता है. अच्छा दे देते हैं. अच्छा कोई ऐसी अभी तक फैन मिली जो बिल्कुल ही उसका उतला खाना उसे खाली होवे थे, वो आदि होवे मैं हो आदियां ना अक्सर मैं ओका चीर सटे सा अपनी बान हूं मैं ओका ए चकरे सा मैं ओ च मजार च खासा, ऐसी भी क्रेजी फैंस कोई अल्लाह माफी देवे जी बस. अल्लाह मैं ये गुजारिश भी अल्लाह माफी देवे ना, तो ये दिमाग नु को खराब करने वाली गेम होंदी है टोटल. कभी कोई घर फैन आई या कभी कोई घर में गिफ्ट मौसूल हुआ हो? जी गिफ्ट मिले हैं काफ़ी, रिंग्स भी मिली हैं मुझे, इसके बाद ब्रेसलेट भी मिले हैं और घर भी आए हैं, काफ़ी ऐसे लोग आए हैं मिलने, तो बंदा रिस्पेक्ट करता है जी, जो इज़्ज़त करता है उसकी रिस्पेक्ट करनी भी चाहिए. ज़्यादा कहाँ रहना पसंद है, लाहौर, मियाँ वाली, इस्लामाबाद? लाहौर तो जी उका नहीं. क्यों? उका ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉका ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਮੱਛਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਮੱਛਰ ਆਉਂਦਾ. ਮਸਲਾ ਮੇਨ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ. ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਭਾਈ. इस्लामाबाद बेस्ट है. इस्लामाबाद बेस्ट है. इस्लामाबाद का क्या पसंद है? व्यू बहुत अच्छा है जी, एक तो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, सुकून बहुत है. सुकून इसी बात का है कि वहाँ पे ग्रीनरी है, अगर ग्रीनरी ख़त्म कर दें तो फिर क्या सुकून पीछे बच जाएगा. अच्छा ये पहला मैंने शख्स देखा है वैसे जो कह रहा है लाहौर इतना पसंद नहीं, और उसकी रीज़न ये है कि गर्मी सर्दी में मच्छर होता है. वैलिड पॉइंट है. अच्छा ताहिर आपके वालिद साहब बहुत खूबसूरत आवाज़ और एक लेजेंड की हैसियत रखते थे, और आपके भाई भी अब उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, बिल्कुल लेगेसी कंटिन्यू कर रहे हैं. हाँ. आप किससे इंस्पायर हुए? आपने बचपन में अपने वालिद साहब को देखा होगा और अब फिर भाई को देखते होंगे. मैंने ना सबसे पहले ज़ाहिरी बात है बाबा को ही देखा है, तो उनकी जो रिस्पेक्ट होती थी, उनकी इज़्ज़त होती थी, वो देख के बड़ा एक बंदे को महसूस होता था कि यार कल को हमें भी ये नाम मिले, हमें भी इज़्ज़त मिले. तो बाबा के होते हुए ही मैंने मतलब उनसे इजाज़त ले ली थी अपनी फ़ील्ड के लिए. और पहले वो बड़े ख़िलाफ़ थे इस चीज़ के लिए ना कि आप सिंगिंग फील्ड को ना छोड़ दें, ज़रूरत नहीं है भाई आप पढ़ाई की तरफ. उनका ज़्यादा दिल था कि मैं डॉक्टर बनूं या कोई पायलट वगैरह या कोई सीन. हाँ जब उन्होंने मुझे देखा ना कि यार अब इसका हाल पढ़ाई की तरफ बिल्कुल नहीं है, फिर उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी थी. फिर पढ़ाई में कैसे थे? बिल्कुल माठे? पढ़ाई में जी मैं बहुत नालायक था, कोई इतनी ख़ास बात नहीं. ये नहीं कि भाई बिल्कुल ही मतलब कि बंदा फेल ही हो जाता था, पास हो जाता था लेकिन एक कम नंबरों के साथ ही. कुछ जहन सच बताऊं तो क्लास के अंदर भी ज़्यादातर मेरा काम एक ही होता था कि बंदा दोस्तों को गाने सुना रहा है. हाँ पढ़ाई के टाइम में लाजमन ये मेरा पक्का था कि जी मैं आराम आराम से गाना गा ही रहा हूँ उधर बैठ के. अच्छा. हाँ. तो कितना आपने एजुकेशन कितनी हासिल की? मैंने जी सेकंड ईयर किया और उसके बाद जब आधा साल समझ ले मैंने यूनिवर्सिटी में जब लगाया तो बाबा की डेथ हो गई.
ہاں تو پھر میں اس ٹائم تک یہ ہو چکا تھا کہ بابا نے کہا تھا ٹھیک ہے تم اب پڑھائی چھوڑ دو اپنی، تم اس فیلڈ میں آ جاؤ، اگر تم نے نہیں جو پڑھنا تو پھر اس فیلڈ میں آ جاؤ. تو انہوں نے مجھے بولا تھا کہ جی میں آپ کا ایک ٹیچر رکھوں گا، خود ہی رکھوں گا. خود بھی وہ سکھا رہے تھے، 1-2 محفلیں میں نے ان کے ساتھ لگائی تھیں، لیکن پھر قسمت نے ساتھ نہیں دیا ان کا بھی اور ہمارا بھی. کون تھے پھر آپ کے ٹیچر؟ میرے ٹیچر جی ذیشان بھائی نے مجھے کافی سکھایا ہے. میرے بڑے بھائی ہیں عمران بھائی، جتنی سپورٹ انہوں نے مجھے کی ہے شاید کوئی بھائی کسی کی کرتا ہے تو کرتا ہے. گانا بھی سنائے نا آپ، والد صاحب کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی ان کا فیوریٹ، ان کا گایا ہوا یا آپ کا فیوریٹ جو آپ بچپن میں ہی اپنے دوستوں کو کلاس میں سناتے تھے، کوئی کیڑا گانا آئی ہو؟ میں نہ اپنا فیوریٹ سناؤں گا نہ آپ کا فیوریٹ ضرور سناؤں گا. میرا فیوریٹ ہاں چلے آپ کا ضرور فیوریٹ ضرور سناؤں گا. پلیز، کیونکہ میں نے آتے ہی بتا دیا تھا کہ آپ کا وہ قمیص دیواں صدقہ قمیض ہوتی کالی دا، دیواں صدقہ قمیص تیری کالی دا، میرا ڈھول سونا شہر میاں والی دا. یہی لیرکس ہے نا. میرے لیرکس تھوڑے اوپر نیچے شاید ہو گئے ہوں، لیکن سارے سرائکی گانے ایک طرف، جتنا یہ گانا میں نے سنا ہے اور جتنا یہ گانا مجھے پسند ہے نا، او ہو بھائی کمال کا گانا ہے. بالکل بالکل آپ کی محبت ہے جی، آپ کے لیے اسپیشل. تھینک یو تھینک یو. دیواں صدقہ قمیض دی کالی دا، دیواں صدقہ قمیض دی کالی دا، میرا ڈھول سونا شہر میاں والی دا، او میرا ڈھول سونا شہر میاں والی دا. ہاں بڑا سونا لگے جڈاں نخرے دکھاویں، چن جیا لگے جڈاں سامنے تو آویں، چن جیا لگے جڈاں سامنے تو آویں، تو ہے مالک جگہ دل والی دا، تو ہے مالک جگہ دل والی دا، میرا ڈھول سونا شہر میاں والی دا. بہت شکریہ جی. واہ واہ واہ. اچھا یہ گانا ویسے کس کا سوچ کے گایا آپ نے؟ میں نا یہ جب سنتی تھی تو سوچتی تھی کوئی سوچ کوئی خیال ہوتا ہے، تو کون ڈھول ہے آپ کا میاں والی دا؟ کوئی بھی نہیں ہے جی. میں نہیں مانتی. نہ کوئی بھی نہیں ہے میاں والی کا کوئی ڈھول اچھا نہیں ہے. میاں والی کا نہیں ہے، کسی اور جگہ کا ہے؟ اب آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ آپ صاف صاف کیوں نہیں پوچھ رہی ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں ڈھول کہاں کا تھا یا تھی، مطلب اب تھا یا تھی یا جو بھی تھا، بس تھا پاسٹ ہی وہ تھا. ہاں وہ پاسٹ ہی تھا. اس کو میں چاہتا ہوں کہ تو اچھا نہیں تھی میموریز اچھی طاہر کی نہیں تھی کہ اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتے؟ ہاں آپ یہی سمجھ لیں. اچھا چلو موو آن کر لیا. اچھا گاڑیوں کا بھی بڑا شوق ہے آپ کی، میں ویڈیوز دیکھ رہی تھی جی. بڑا قافلہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ، تو لگ رہا ہے کہ کوئی منسٹر جا رہا ہے. ایک گاڑی ہوتی ہے، پھر دوسری گاڑی، اور ماشاءاللہ سے ساری کروزرز، پھر نیچے پیچھے ڈالے بھی ہوتے ہیں. تو یہ کیا اتنا پروٹوکول اور گاڑیاں، شوق بہت زیادہ ہے؟ مجھے شوق ہے جی، اور میں نے اس فیلڈ میں آ کر اپنی ذاتی جو گاڑی لی ہے وہ ایک V8 لی تھی. اچھا 16 ماڈل ہے. خود کے پیسوں سے؟ خود کے جو بھی جتنا بھی میں نے اس فیلڈ میں کام کیا. اس کے بعد جی میں نے ایک GR لیا، ریوو 25 ماڈل ہے وہ. اچھا اوکے. ہاں اس کے ساتھ پھر میرے دوست ہیں کافی، ان کی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں. اگر آپ جو دیکھتی ہیں نا وہ 3 4 اور 5 جو قافلہ جا رہا ہوتا ہے. ہاں اب بھائی کی گاڑیاں علیحدہ ہیں، میری گاڑیاں علیحدہ ہیں. تو وہ قافلے کا جب سین بنتے ہیں تو کبھی کبھار ہم اکٹھے ہوتے ہیں دوست وغیرہ. ہاں تو وہ 3 4 ہو جاتی ہیں، کبھی 5 ہو جاتی ہیں. فیوریٹ گاڑی کون سی ہے آپ کی موجودہ یا آگے جو میں چاہتا یا ہوں آگے آپ چاہتے ہیں کہ میں اب یہ والی خریدوں؟ یہ والی خریدوں گا. میری فیوریٹ ہے جی لیکسس ہے. لیکسس تو بڑی پسند ہے سب کو ہی. تو وہ میری اس ٹائم فیوریٹ. پہلے میری V8 تھی، جب وہ لے لی اس کا میرا شوق ختم ہو گیا. اب میری لیکسس پہ آ گئی. اس کے بعد کوئی اور ہے کہ وش لسٹ میں پھر شاید؟ ویسے 2 گاڑیاں ہیں، ایک یہ ہے آڈی ہے، یہ بھی مجھے پسند ہے جو نیو ماڈل ہے، اور لیکسس پسند ہے. لیکسس پسند ہے. اچھا بہت سارے آپ پروگرامز میں بھی جاتے ہیں، سب سے زیادہ ویل کہاں پر ہوئی اور کتنی ہوئی؟ میرا پسندیدہ سوال. پسندیدہ سوال. میرے دوست ہیں جی بلال ناگرا ان کا نام ہے، اور ان کا میں نے فنکشن 2-3 فنکشن کے میں نے کیے اب تک. اچھا. تو تقریباً 1.5-2 سال ہی ہوئے ہماری دوستی کو. تو تقریباً ان کا فنکشن ہوا تھا ڈسکا کے اندر، سیالکوٹ ڈسکا میں. اچھا. تقریباً 27 لاکھ روپے کا ان کا پہلا فنکشن ہوا تھا. دوسرا فنکشن انہوں نے کروایا تھا وہ 25 لاکھ کا ہوا تھا. تیسرا فنکشن ان کا 28 لاکھ کا ہوا تھا. ارے واہ واہ. تو وہ دوست بھی ہیں، اور ان کے فنکشن زیادہ تر اب یہ نہیں ہے کہ صرف ڈسکا کے اندر ہمارے شو اچھے ہو رہے ہیں، راولپنڈی میں بہت اچھے ہوتے ہیں، اسلام آباد ہو گیا، لاہور تو خیر نہ کریں، گزارا، ہاں، اور اس کے علاوہ ہو گیا منڈی بہودین، گجرات. لاہور میں جی سیانے لوگ زیادہ رہنے نہ سنتے ہیں، تو پتہ ہے بہت کیلکولیٹڈ ہے، کم پیسے آتے ہیں، ویل کم تھی دیے تھے، بہت کم.
ہیں لاہوریوں کا. میں تو آپ گام لیکن نا جی ہمارا ایڈوانس ہی الحمدللہ اتنا ہوتا ہے کہ ہمیں اول طویل کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں قسمت کے حساب سے جو ہمیں ملتا ہے. کیسے ہیں طاہر اج چکنائزراں دا بہت مسئلہ پیا ہے کہ وہ خارو جی 5000 والے نوٹ نال کرے نے تے بعد چھپائی کھڑے نے نوٹ ہی. ہاں اللہ معافی دے وے. ہماری جی ٹیم ہے, پراپر ٹیم ہے, تقریباً میری ٹیم میں آپ کر لیں 40-45 بندے ہو جاتے ہیں میری ٹیم میں. تو وہ بندے ہم نے ٹھیک رکھے ہوئے ہیں, لیکن اتنا میرا نا ہاں ایماندار بھی ہیں. تو ہمارے اور بھی ساتھ کافی دوست بھی میرے کچھ ہیں ساتھ, میرے کچھ ہمارے ریلیٹیوز بھی ہیں. تو ان پہ نظر کون رکھتا ہے کہ بھائی یہ ایمانداری سے سب کر رہے ہیں؟ کیونکہ چکنائزروں کو خارج بھی 5000 کے نوٹ سے کرنی ہوتی ہے. اوپر 2-3 بندے تو ہمارے لازمی ہوتے ہیں, لیکن میرا اتنا زیادہ دھیان ان پہ ہوتا نہیں ہے کہ میں ان کو دیکھوں یا کوئی پیسے چن رہا ہے تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں بھائی یہ کیوں چن رہا ہے. یہ حرکت ہمیں اول تو کرنی بھی نہیں چاہیے, نہ دیکھنا چاہیے, نہ اس چیز کا خیال ہونا چاہیے. جو قسمت میں ہمیں مل جاتا ہے وہ کافی ہوتا ہے. زیادہ تر تو ہمیں اللہ کی طرف سے نظام اچھا ہی ملتا ہے. کبھی کبھار ہاں کمی ہو جائے تو وہ قسمت کی بات ہوتی ہے. چکنائزر نہیں کبھی بھی نہیں, نہ کچھ بھی نہیں. کبھی بدلا ہے چکنائزر یا نہیں؟ جو شروع سے ہیں وہی ہیں. پھر اچھے آپ کے والے ایماندار ہوں گے. ہاں ایماندار ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, اسلام آباد زیادہ رہتے ہیں یا میاں والی؟ اسلام آباد. میاں والی میں بھی حالات آپ کو پتہ ہے اب, مطلب کہ بے وجہ کے قتل ہو رہے ہیں, نظام غلط ہے وہاں پہ. تو وہاں پہ ایک ڈر رہتا ہے دل کے اندر کہ یار بے وجہ ہی کوئی نہ آ کے ٹھوک جائے خواہ ادھر ہم جا رہے ہوں جی, ہاں بھائی اس کے پاس گاڑی کیوں ہے, ٹھوک جاؤ جی اس کو. تو آپ لوگ ادھر زیادہ سیف محسوس کرتے ہیں؟ ہاں یہی سمجھ لیں, سیف بھی اور سکون بھی وہیں پہ ہے. سکون بھی وہیں پہ ہے. ہاں تو طاہر نے اپنا گھر بنا لیا اسلام آباد میں؟ گھر ہے جی بالکل, پہلے سے ہی گھر تھا ہمارے نظام ٹھیک ٹھاک. میاں والی میں آپ نے تو ابھی دیکھا نہیں ہے. نہیں مجھے پتہ ہے وہاں فارم ہاؤس ساری شیاں سے گھوڑے چھوڑے. آپ نے صرف فارم ہاؤس ہی دیکھا گھر ہی میں ڈٹھے ڈٹھے ذہنی آئی. اچھا ڈٹھا ہے تو ہاں میں ڈٹھا ہے, میں ساری ویڈیو دے ڈٹھی ودیاں. اچھا ہاں جی. تہاڈی ویسے رہائش کتھے اتھے میاں والی دے وچ؟ میاں والی دے سن ڈیفینس وچ چلانے, اور تساں گیس کرو میاں والی دا ڈیفینس کیڑا ہے؟ ججز کالونی تو نہ راندے. میاں والی دے سن ڈیفینس وچ چلانے. کیڑا ڈیفینس ہے؟ اور آپ سوچو ایسا نہ سارا مسلم کالونی میاں والی دی سب تو سونی کالونی ہے. نہ مسلم کالونی شلونی نہیں اتھے. اچھا میں تھانوں ہنٹ دینی ہاں, ہاسپٹل اتھے ہے ٹھیک ہے, ٹاپ ناچ. میاں علی دا کیڑا ہاسپٹل ہے او نالوں دا نام شروع تھیندا ہے میاں علی دے چ ہکا ہوا مال تے پلازا ہے او عبید نور بھائی. عبید نور کے ساتھ رہتی ہیں آپ؟ بالکل. میں ہن میں تانوں اصل والی جان دی پہچان کرواواں نا, وانڈی گنڈ والی. ہن پہنچ گئے ہو؟ بالکل پہنچ گئے. فہد تیرا پلازا ہے اسی بیک سائڈ تے میں رہنی ہاں. ہن ایڈا گناہ نسیندی تو لوگ پہنچ نہیں ونے, لیکن ہن اوتھے اساں میں ویندی نہ, ہن تو میری نہیں شادی تھی گئی ہے. ہاں لو لیکن واقعی تساں ڈی ایچ ایچ سونا چونا سارے میاں والی دا گھونڈ والی وانڈی. گھونڈ والی وانڈی میاں علی دا ڈی ایچ اے بھائی نہیں بالکل. تے تساں ہی تے میاں علی دے بحریہ چ رہندے ہو. ہاں مسلم کالونی واقعی سب تو خوبصورت ہونے میاں والی دے وچ. تساں دیکھ گنو میں ایک دفعہ ڈٹھا ہے سکول ٹائم دے وچ بھائی سارے میاں والی ہے نا, تے اس دے وچ ایک ججز کالونیاں ہوندیاں. جی 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 بالکل. تے اوتھے نا کچھ میرے نال انہاں دے بیٹے پڑھدے ہیں ججز دے, تے اساں پکا پہلے انہاں نوں چھوڑن ونجنا تے بعد مسلم کالونی دے کیری ڈبا اس ٹائم لگا ہویا ہے میرا. بالکل. تو میں جلے اتنے انٹر تھی ہاں تو میں ڈٹھا ایڈا خوبصورت. تساں ڈٹھا ہے کونی ججز کالونی میاں والی دا, حالت تک ساری لوکاں بوں گھٹ ڈٹھا ہو سی. بالکل. وہ تو صرف فیملی نہیں ہے ججز دیاں وکیلاں دا جو نظام ہوندا ہے. گرینری ٹوٹل تے بڑی سونی سڑکاں. میاں علی والی وائب آندی نہیں بندہ آدھے ختم ہو ویندی ہے وائب ساری ٹوٹلی. بالکل بالکل بالکل. اچھا کھان پیونے وچ کیڑی شے پسند ہے تانوں؟ دیسی کھانا, کڑائی شڑائی؟ دیسی پسند ہے. دوسرا فاسٹ فوڈ اتنا خاص ہی ہے, بس وہ مین ہی برگر پیزا ہوندا ہے. تسیں برگر بوائے ہو؟ نہیں اتنا خاص نہیں ہے, تھوڑا بڑا تم آکھ سکدے ہو. میں تا کہ کوئی روٹی بھاجی والے ہاؤ سارے ہاں وہ مین ہوا سانو تے کڑائی نہ ہوے, بھنا ہویا گوشت نہ ہوے تے سانو کوئی ہو کوئی. اچھا میں چکن نہ کھاندا. ہاں صحیح نہ کھاندے. سادہ چکن جڑا جو بریلر ہوندا ہے ٹوٹل. اس کے علاوہ مٹن ہو گیا, بکرے دا گوشت زیادہ پسند ہے. تے اس تو علاوہ ٹکی کباب بھی او کھا گئے. ہاں او نظام چل ویندا. زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بالوں کا بہت آپ دونوں بھائیوں کا فوکس ہے, کیا کوئی خاص قسم کا خیال رکھتے ہیں بالوں کا یا نہیں, یہ نیچرلی ہیں؟ نہیں کوئی خیال نہیں ہے جی, شیمپو کے علاوہ کوئی خیال نہیں ہے. شیمپو لگاتے ہیں ٹوٹل, اور لوگ پوچھتے ہیں کافی کہ جی کیا لگاتے ہیں ایسا خاص. لڑکوں کا ہیئر فال کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہ خاندانی ہے. میرے بابا کے بہت پیارے تھے, آپ نے شاید دیکھے ہو نہ دیکھے, ان کے جب بڑے انہوں نے رکھے تھے تو بہت خوبصورت. وہ یہ خاندانی ہم کہہ سکتے ہیں. جی جی. تو سیم ہمارے ہو گئے ہیں یہ اب بابا کی طرف سے ہی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ
ابھی تک میاں والی کی سب سے خوبصورت میموری کون سی ہے؟ اگر میں پوچھوں کہ یار میاں والی میں اتنا وقت گزارا، میاں والی کا کیا یاد آتا ہے کبھی کبھی کہ یار یہ وقت اچھا میاں ہوتا والی کی جی میموری میرے دوست ہیں صرف، میرے ادھر کوئی گنے چنے 8-10 دوست ہیں، تھا؟ اچھا، ہاں، جن کے ساتھ میرا جب بھی میاں والی جاتا ہوں تو وہ پورا دن ہی میرے پاس ہی ہوتے ہیں، تو زیادہ دوستیاں میں نے رکھی نہیں بیسٹ ہیں۔ فرینڈ کون ہے؟ اب میں ایک کا نام لوں گا بھیڑ تو تھی بھڑوے ہونا ناراضگی، چاہتے ہو میں چلو پتہ ہے 10 بیسٹ فرینڈس کے نام بتا نہیں 10 نہیں یہ بہت زیادہ تھی ویسی میں تو نہیں دساں چا دوترا دوستاں دا میں تو دسنا چاہیے ایک دوست ہے میرا فیصل باہر ہوندا ہے بحرین وچ ہوندا ہے، ایک عرفان ملک نام ہے میرا دوست بالکل ہمسایہ ہے سارے گھر دے اچھا نال، اوکے، ایک ہے جی ناصر جمال تو ہن میں تا چائی کھڑا ہوں جو وقت کم خراب تھی ہن میں نظر آندا پیا، ایک مشتاق خان ہے، ایک سجاول خان ہے تے سارا دے نا آگے دینے چاہ نہیں 5 بندہ تے 5 حال ہی راہ گئے لیکن بس اوکے اوکے وہ بھی بیسٹ فرینڈ ہیں بس یہ لمبے نام ہیں آدھا بھائی نچواں نوی چواں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا پہ کس کو زیادہ فالو کرتے ہیں، دیکھنا ان کا کانٹینٹ پسند ہے؟ اکثر سنگرز کی ریلز آ رہی ہوتی ہیں، ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، آپ کے فیوریٹ سنگر کون ہے ذیشان کے علاوہ؟ کیونکہ مجھے پتا ہے آپ اپنے بھائی کا نام لے لیں گے جلدی سے، تو ذیشان روکڑی کو نکال دیں تو فیوریٹ اور سنگر بابا کو بھی نکال دیں؟ ہاں اچھا موجودہ سنگرز کی اگر ہم بات کریں، نہیں آپ سرائکی وسیع، پنجابی، اچھا یہ تینوں فارمیٹ میں آپ کو علیحدہ علیحدہ بندے کا نام دینا۔ سرائکی کے اندر نا جی اگر مجھے کوئی پسند جن کے گانے میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں میں سنتا بھی رہتا ہوں فری ٹائم کے اندر، ایک سنگر ہے ہمارے تنویر انجم صاحب، جی آپ جانتی ہوں گے ان کو، جی 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 بالکل، تو ان کے جو گانے مجھے کافی پسند ہیں، وہ ایک پراپر فنکار ان کا پتہ چلتا ہے، تو وہ مجھے بڑے پسند ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں اب اردو میں آ جائیں یہ جو انڈین ٹوٹل کر لیں تو اس میں عاطف اسلم صاحب ہیں، ارجیت سنگھ ہیں، اور پنجابی کے اندر مختلف سے ہیں، پنجابی کے اندر اب ہاں بھنگڑا کافی کر رہے ہیں، مختلف ہیں، ان کا مجھے اتنا آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ کوئی خاص۔ ملکو مظہر رائی صاحب، ان کے گانے تو آپ سنتے ہوں گے؟ اچھے بہت بڑے فنکار ہیں، دونوں بہت بڑے فنکار ہیں، لیکن قسمت شاید ایسی ہے کہ ان کو میں سن نہیں پایا، سن نہیں پائے۔ اچھا کوئی اور گانا سنائیں، کون سا گانا میرے لیے کوئی مجھے ڈیڈیکیٹ کریں گانا؟ اچھا آپ کو ڈیڈیکیٹ، ٹھیک ہے۔ ڈھولا پھل گلاب دا توں اے لاجواب تینوں میں ویکھاں تا جیواں، ڈھولا پھل گلاب دا توں اے لاجواب تینوں میں ویکھاں تا جیواں، یہ 2 لائنیں تھیں صرف آپ کی نظر تھیں۔ واہ واہ تھینک یو، بہت شکریہ۔ اچھا اپنے بھائی کے ساتھ کیسی دوستی ہے؟ کرائم پارٹنر ہیں، ایک دوسرے کو راز بتاتے ہیں یا وہ آپ سے چھپاتے ہیں اور آپ ان سے چھپاتے ہیں؟ اگر سچ کہوں نا تو جی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے بھائی کی، بڑے بھائی کی، اور ان کے ساتھ یہ سین نہیں ہے کہ کوئی راز یا یہ وہ جو بھی بات ہوتی ہے ہم ایک دوسرے سے کر لیتے ہیں، وہ مذاق کرتے ہیں میرے ساتھ، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم میں زیادہ فری ہوں یا کچھ ایسی ویسی بات، بھائی ہیں بڑے غصہ بھی آ سکتے ہیں، 100 معاملات ہوتے ہیں، وہ تو چلو خیر ہے کرتے رہیں، ہم چھوٹے ہیں۔ تو نہیں بتاتے بھائی کو اس طرح سے؟ عزت ہی رسپیکٹ والا ایلیمنٹ زیادہ ہے؟ ہاں رسپیکٹ والا زیادہ ہے، سارے بھائیوں کے ساتھ میرا رسپیکٹ والا ایلیمنٹ زیادہ ہے، ایک تو چھوٹا ہوں سب سے، جی، تھوڑا مسئلہ یہ تو ہے لاڈلے کس کے ہیں زیادہ؟ گھر میں کوئی لاڈ اٹھاتا ہے؟ سبھی اٹھاتے ہیں، سبھی اٹھاتے ہاں ہیں؟ سبھی اٹھاتے ہیں، چھوٹا ہوں سب سے۔ کیا ایسی کوئی خواہش کی جو ضد کر کے بنوائی ہوگی یہ میں کہہ رہا ہوں یہ ہو کے رہے گا؟ اکثر ہوتا ہے نا بچپن میں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے بچوں کو، کوئی ایسا واقعہ آپ کو یاد آتا ہو یا ابھی بھی کہ کوئی ایسی چیز جو آپ نے ضد کر کے بنوائی ہو؟ بچپن میں جی ایک موٹر سائیکل تھا، اس پہ چلنے والا کوئی موٹر ٹائپ تھی اس کی، چھوٹا سا تھا، ابو کو بولا تو بڑا تھا لیکن ملا نہیں تھا مجھے۔ وہ اصل میں مسئلہ یہ تھا اس ٹائم میں کہ وہ کبھی کہاں ہوتے تھے کبھی کہاں ہوتے تھے، تو وہ جو موٹر سائیکل تھا وہ کہہ لیں کہ دوسری سٹیز میں لاہور کر لیں، تو یہ میرا جو سسٹم ہے نا یہ نہیں ہو سکا، جس کی مجھے بڑا ایک ریگریٹ کرتا ہے، کہہ لیں کہ مجھے بھائی وہ ملا نہیں ہے، حالانکہ چھوٹی سی چیز تھی لیکن ابھی تک بھولتی نہیں ہے مجھے۔ بھولتی نہیں ہے، اوکے۔ اچھا انسان کی خواہشات بہت ساری ہوتی ہیں، میں نے پوچھنا تھا کہ کوئی ایسی خواہش جو ابھی آپ چاہتے ہیں کہ جلدی سے پوری ہو جائے، کہ گاڑی والی ہے، کوئی ویسے چیز گھر بنانا ہے، ہوتا ہے میں نے ٹریول کرنا ہے، میں نے فلاں ملک جانا ہے، یا میں نے ہاں کوئی بھی وہ آپ کو پتہ ہوگا جو آپ چاہتے ہیں بس مجھے شوق ہے جی ٹریول کرنے کا، بہت شوق ہے۔ میں پچھلے دنوں میں گیا ہوں UK، ہمارا فنکشن تھا، ذیشان بھائی اور میرے اکٹھے فنکشن تھے، تو یقین کریں کہ
بھائی لوگ تو پہلے چلے گئے ہیں, مطلب ان کا تقریباً ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے ان کا ویزا اوکے ہو گیا تھا. میرا مسئلہ آ رہا تھا بیچ میں ویزے کا. اچھا. تو اس کے بعد پھر میں اکیلے ہی میں نے سارا سفر کیا یو کے تک, حالانکہ آپ کو پتہ ہے 13-14 گھنٹے لگ جاتے ہیں وہاں پہ, راستے میں اسٹے ہوتا ہے, میرا قطر اسٹے بھی تھا. اور واپسی بھی ایک ایسا نظام بن گیا کہ وہ میرے بعد آئے اور میں ان سے پہلے واپس آیا. واپسی بھی اکیلے, جاتے ہوئے بھی, اور میرا پہلا یہ سفر تھا ایروپلین کے اوپر, میں کہہ لوں. ہاں, تو تھوڑا سا مشکل مجھے لگا. دل نہیں گھبرایا جب وہ اوپر؟ مجھے ڈر صرف اس چیز کا تھا کہ فلائٹ مس نہ ہو جائے, اور اس کے علاوہ اتنا خاص ان کے ساتھ بات کرنے میں تھوڑی بڑی انگلش بندے پلین نہیں, پلین میں بیٹھنے کا وہ نہیں تھا کہ ہائے ہلدا پیا اور ڈھا نہ پوے اللہ نہ کرے. بہت لگے جب وہ ہوئے نا ٹیک آف ہوئے, تو اس ٹائم مجھے بڑا ایک ہوا کہ یہ کیسے اب سیدھا اوپر جا ہی جا رہا ہے. پھر اس کے بعد اترتے وقت لگے, جب اترتا تھا نا جب, تو میں اللہ کا شکر کرتا, شکر اللہ مجھے بچا لیا, اس منزل تک تو میں صحیح پہنچ گیا. اچھا, زبردست. پہلی بار یہ آپ کا فرسٹ باہر کا ٹریول تھا, فرسٹ ٹریول ابراڈ؟ جی پہلی بار. تو پھر مشکل انگریزی ہو تو ان کی انگریزی تو سمجھنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے. نہیں, اتنی الحمدللہ آتی ہے کہ اگلے کو ہم سمجھا لیں, کوئی بات اگر سمجھانی ہے. وہ جو سوال اتنے زیادہ پوچھتے ہیں کہ آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں. میں تو اکثر امیگریشن پہ جا کے کنفیوز ہی ہوتی ہوں, کچھ نہیں بھی ہے نا تو پھر بھی بلینک ہو جاتی ہوں کہ اب میں کیا بولوں. امیگریشن میرا تقریباً 1.5 سے 2 منٹ لگا تھا وہاں پہ, حالانکہ وہ پہلی بار تھا. نہیں, ان سے میں نے جب بات کی, مجھے نہیں پتا وہ کہاں جانتے ہیں ہمیں, وہ انگریز, ان کو کیا پتا ہے. انگریزوں کی بات, ہاں انگریزوں کی بات کر رہا ہوں نا. تو انہوں نے, تو میں نے ان سے ایک تھوڑا سا سوری بھی کیا. میں نے کہا سر مجھے انگلش تھوڑی کم آتی ہے, انگلش میں ہی میں نے بولا یہ بات, مجھے تھوڑی کم آتی ہے تو اس کے لیے معذرت. اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اس نے پیپر پکڑا ہے, ٹھیک ہے جی. تو پھر وہ جو ہمارے پروموٹر تھے نا, ان کی وائف ہیں, تو مجھے کہتی ہیں کہ کتنا ٹائم لگے آپ کا ادھر امیگریشن پہ. تو میں نے کہا صرف 1.5-2 منٹ. تو وہ بھی حیران ہو گئی کہ یار اتنا جلدی آپ کیسے فری انہوں نے کر دیا, وہ تو نہیں چھوڑتے بھائی اتنی جلدی. اور فرسٹ ٹائم ٹریول والے کو میں کہہ سکتا ہوں, ہاں یہ میری قسمت تھی کہ انہوں نے مجھے ٹائم سے جانے دیا. اچھا, جب باہر گئے شاپنگ ویسے کیا کرتے ہیں زیادہ, اپنے لیے کیا خریدتے ہیں آپ؟ کپڑے, جوتے, سونا, گاڑیاں, کیا زیادہ تر شاپنگ میں؟ جی یہ کپڑے وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں, اس کے علاوہ گولڈ ہو گیا. پہنتے تو آپ بلیک کلر کے ہی ہیں زیادہ کپڑے, ہے نا؟ ہاں وہ میرے پاس اصل میں جی تقریباً آپ کہہ لیں 15-20 سوٹ ہیں بلیک. تو بلیک کلر کے؟ ہاں بلیک کلر میں, پتہ نہیں اور رنگ دل کو لگتے ہی نہیں ہے, کیا کریں. ہاں پہنتا میں ضرور ہوں لیکن کم ہی. تو بوسکی میاں والی کے لوگ تو بڑا شوق سے میں نے اپنی منگنی پہ بھی بوسکی پہنی تھی, میں نے دیکھی تھی ویڈیوز وغیرہ. اچھا, تو بوسکی کم میں نے بلیک ہی زیادہ. تو جب ابھی لنڈن گئے تو کوئی لسٹ آ رہی تھی کہ بھابھی کی طرف سے کوئی لسٹ آئی تھی کہ میرا میک اپ یا پرفیوم لے آنا؟ اب آپ کو کیا بتاؤں میں نے کیوں پیا لگتا ہے ایک بیگ اس نہیں دے واسطے شیاں دا بھری کیا ہے. ہاں اللہ بہتر جانتا. اچھا, ویسے آپ کی نیچر کیسی ہے؟ آپ کو غصہ جلدی آتا ہے, بھابھی ناراض ہوں آپ مناتے ہیں, وہ مناتی ہیں, یا اس طرح کا کوئی سسٹم ہی نہیں رکھا ہوا؟ ابھی تک یہ سسٹم نہیں رکھا ہوا میں نے. نہیں رکھا ہوا؟ ہاں, کہ غصہ مجھے آتا ہے, ضرور آتا ہے, لیکن یہ نہیں کہ ہر بات پہ میں غصہ کرتا پھروں. جو بات غصے والی ہوتی ہے اس پہ. تو اگر غلطی ہو تو کبھی منایا ہے آپ نے یا نہیں؟ غلطی اتنی خاص ہوئی نہیں, اتنی زیادہ بات بھی نہیں ہوتی, سچ بات ہے. ہاں تو ایک تو وہ, یہ اس چیز کا ویسے فائدہ ہے یا نقصان ہے بات نہ کرنے کا؟ اس کا بڑا فائدہ ہے. بڑا فائدہ ہے خدا قسم. پتہ ہے کیا بات ہوتی ہے, مس انڈرسٹینڈنگ طور پر, ہاں وہ نہیں, کوئی لڑائی نہیں ہوتی, کوئی مسئلے پریشانیاں نہیں پیدا ہوتی ٹائم سے پہلے. شادی ہو جائے پھر آپس میں مسئلے بھی بن جاتے ہیں, صلح بھی ہو جاتی ہیں, 100 معاملات ہو جاتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں کہتا ہوں یہ ٹینشنیں دور رہیں تو بہتر. شادی کب کرنی ہے طاہر نے؟ تقریباً 1.5-2 سال. 1.5-2 سال. اچھا, تو پھر کس کو بلائیں گے اپنی شادی پہ؟ بڑا ادھر میاں علی طیب لوگ پوچھ رہے ہیں گویا کون آندا پیا ہے, اپنا بھرا تھا, اپنا بھرا نہیں. میاں والی کی شادی اور لڑکے کی, اور پہلا سوال یہی پوچھا جاتا ہے میرے رشتہ داروں میں کہیں بھی, گویا کون ہے؟ سنگر انشاءاللہ بلائیں گے. کس کو؟ ابھی سوچا نہیں ہے, ابھی سوچا نہیں ہے ابھی کس کو ہم خاص ایسا جو ہو بلائیں, اور کوئی کوشش کریں گے اچھا نظام ہی ہو. اچھا, نہیں ہم نے منگنی دیکھی, بڑا زبردست تھا وہ سسٹم سارا. ہاں الحمدللہ, وہ لوگ کافی سمجھے تھے کہ یہ شادی ہو رہی ہے. ہاں نا, تو ہمیں بھی یہی لگا. دوستوں نے, جن دوستوں کو میں نہیں بلا سکا, وہ مسئلہ یہ بن گیا کہ ہم بڑا کم گیدرنگ ہم نے کوشش کی. کم آئی 2000 بندہ ابھی ہمارے لیے نہیں, ابھی کم تھی ہمارے لیے. جو دوست تھے میرے وہ نہیں تھے, کافی دوست نہیں تھے. بات 2000 تھے کم, روٹی کی نہیں پوری تھی میاں علی تا روٹی پوری روٹی پوری تھی ویندی جی. اللہ برکت پائی ہو سی, ہے نا. آمین آمین الحمدللہ. تے لیکن بڑے ناراض ہوئے دوست, انہوں نے دسنا پویا کہ جی منگنی ہے ہی گھٹ بندے بلائے ہوئے ہیں,
ਸ਼ਾਦੀ ਉਹ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੱਚਨ ਦੇਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਥੈਨ ਦੇਰ ਲਈ ਅਸਾਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਡਿਠੀਏ ਤੇ ਵਿੱਚ 3000 ਬੰਦਾ ਡਿਠਾ ਸੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 3000 लगता भी ढाई को ना अल्लाह माफी देवे 3000 की दुखे ना हो बहुत ओपन एयर में वो सारा कुछ हुआ था, लेकिन काफी ज्यादा बंदे लग रहे थे तो इसलिए वो उनकी नाराजगी जायज है, लेकिन शादी पे कसर निकाल देंगे, सबको इंशाल्लाह बुलाएंगे। इंशाल्लाह। अच्छा ये सुनते हैं हम अक्सर, मैं जब शायर आते हैं उनसे पूछती हूँ कि जी जब आप दुखी होते हैं तो आवाज में या शायरी में दर्द आ जाता है, सिंगर्स जब आते हैं उनसे पूछती हूँ और अक्सर ये कहते हैं कि गल्ला ही बढ़िया ने ਇਹ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ कि जी दुख होवे तो जी बड़े दर्द नाल आवाज निकलदी है, आवाज निकल आंदी है, जो इंसान की अपनी आवाज होती है उससे नहीं निकलना होता है, ये ऐसी बातें हैं। गल्ला ही बढ़िया नहीं। अच्छा जी, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड, जल्दी जल्दी आपने जवाब देने बगैर सोचे, ठीक है? ठीक है। सोलो परफॉर्मेंस या भाई के साथ? भाई के साथ। ओके। एक लफ्ज में ताहिर रोखड़ी अपनी तारीफ करें। हीरा, कोई होता ना हीरा सोना, कोई ये क्या नहीं तारीफ करनी अपने आप को बताने, मैं साथ हेल्प भी कर रही हूँ। अच्छा सोना कर लें आप। सोना, ओहो हो, अच्छा वह हीरा क्यों नहीं कहा? हीरे हाँ नहीं ना हाले जिना हीरे बरसां दवा तो उस टाइम तो नुकसान पे हीरे हाँ। अच्छा ओके, पुराने साज या फिर जदीद आलात? जदीद आलात। अपना गाया हुआ सबसे पसंदीदा गाना? देवा सदका कमीज होती काली था। ओके जबरदस्त। शादियों के जो ये आजकल हम ट्रेंड्स देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इवेंट्स पे बुलाया जाता है या फिर इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स, शादियों के इवेंट्स। जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा क्या है आपको? वो मैं बता नहीं सकता। गाली मुक गई। अब आपने सवाल ही पूछना नहीं, तो बता वो, नहीं वो सकते। नहीं बता सकता, जो पछतावा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा था वो नहीं बता सकता। गलत जगह टाइम इन्वेस्ट कर लिया, बहुत गलत जगह। हाय हाय हर चुल्ले ते या भेड़े तेल क्यों ना उस चेंदे निगो सामी किदे गई है हुण असा तो अपने उस मैं तो हुण कुछ आख ही ना सकती। अच्छा आज तक एक शो से सबसे ज्यादा कितने लाख कमाए? 28 लाख। 28 लाख। एक कौन सी बात है आपके बारे में जो अक्सर लोग गलत समझते हैं लेकिन ऐसा है नहीं? मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों में ये है कि इसके अंदर जी नखरा है, ये किसी को सीधे मिलता नहीं है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। मतलब कि मेरी जो सोच है कि वो अगर हमें कोई पसंद कर रहा है, मेरे गाने को पसंद कर रहा है, तो ये मेरे लिए बड़ी एक रिस्पेक्ट की बात है और मैं उनकी इतनी रिस्पेक्ट करना चाहूँगा जितनी वो मेरी करते हैं। और कोई भी हमारे मियाँ वाली में आपको शायद पता हो कि हर ईद पे बकरीद पे हमारा पूरा दिन अपने इसी तरह फैंस के साथ गुजरता है। कोई कहाँ से आया है, कोई कहाँ से आया है। हमारी नज़र में ये नहीं होता कि कोई अच्छा बंदा है, कोई अमीर बंदा है तो हमने उसकी इज़्ज़त करनी है, या कोई जैसा भी वो जैसा भी होगा, हमसे अगर प्यार करता है तो हम उसकी बहुत रिस्पेक्ट। अपनी कौन सी आदत आपको पसंद है? होता है ना कि यार मेरी ये आदत अच्छी है, मुझे माफ कर देना, जल्दी भूल जाना। मुझे लगता है जी आदत तो ख़ास नहीं, लेकिन दिल साफ रखता हूँ मैं। ये नहीं करता कि किसी के लिए कोई बुराई सोच, बुग़्ज़ नहीं रखता मैं किसी के लिए। अच्छा। हाँ किसी ने ज़्यादती कर ली है, किसी ने कोई निज़ाम ऐसा किया तो फिर बस माफ़ कर देना, एक टाइम आया ऐसा भी। किसी ने ज़्यादती कभी की? वैसे ज़्यादती नहीं, ज़्यादतियाँ हाल वो के कराए था। हाँ देवते छाले थाई पेन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना। हाँ। अच्छा ज़ीशान रोखड़ी की कोई अच्छी आदत बताएं जो आपको पसंद हो अपने भाई की? जी अच्छी आदत है, बड़ा एक ख्याल रखने वाले हैं वो, अपनी फील्ड को लेके वो बहुत सीरियस हैं और मेरा काफ़ी अपनी फील्ड में उसने मेरी हेल्प की है और इस वजह से मुझे काफ़ी प्यारे भी लगते हैं। सारे भाई जितने भी हैं सारे प्यारे हैं। इमरान भाई मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, इल्ताफ़ भाई हैं वो बड़े प्यारे लगते हैं। टोटल आप लोग माशाल्लाह कितने भाई हैं? हम 4 भाई हैं। 4 भाई हैं। ओके माशाल्लाह। अच्छा तो उनकी कौन सी आदत है जो आप चाहते हैं ज़रा बदल जाए? सोते बहुत हैं। हाँ सच्चा सारे प्रोग्राम में जी लेट आने मेरी कोऑर्डिनेटर कही थी सोएंगे फिर उठेंगे फिर आएंगे, समझ आ गई है। ठीक है, अच्छा ठीक हो गया, ये तो हो गया हमारा रैपिड फायर राउंड। मैं कुछ सोशल मीडिया के लोगों के नाम लूंगी, आपने उनके बारे में एक लफ्ज बोलना है, एक जुमला बोलना है। ठीक है। अनमोल नूर। अनमोल नूर कौन है ये? बस ये जुमला आपका रिकॉर्ड हो गया। अब आप जाके नहीं सच में मुझे नहीं पता। सजावल होते हैं इनके साथ, कौन होता है? नहीं अनमोल नूर कोई टिकटॉकर हैं, कोई सिंगर हैं, कोई क्या है? हमारी सोशल मीडिया, वैसे तो वो एक आर्टिस्ट हैं और सोशल मीडिया पे खुद नहीं टिकटॉक पे कभी देखा उनको। अब ये ना सोचिएगा कि मैंने जान के बोला भाई मुझे नहीं पता। अच्छा कोई बात नहीं। अनमोल नूर साहिबा, सॉरी। दीदार साहिबा का पता है? हाँ पता है। क्या उनके बारे में क्या कहेंगे? बहुत बड़ी आप कह लें कि मॉडल, बहुत बड़ी मॉडल। अरिश्मा। गुड। गुड। ज़ैनी। वेरी गुड।
वेरी गुड. हाँ. ओके, मिस्टर पतलू. बहुत बड़े टिकटॉक स्टार. बहुत बड़े टिकटॉक स्टार. रजब भट्ट. यूट्यूब स्टार. यूट्यूब स्टार. डकी भाई. ये भी यूट्यूबर ही हैं सेम. उनसे मैं समझता हूँ कि डकी भाई रजब से मुझे ऊपर लगते हैं कि अच्छा है, उनका ज़्यादा कंटेंट है और निज़ाम अच्छा है. अच्छा, ओके. डकी भाई आपको ज्यादा पसंद है? हाँ, in a वो way? अच्छे Okay. हैं, बेहतर है. ठीक है. वाजिद बगदादी. वाजिद बगदादी अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं. अच्छा, ठीक है. मलकू. भंगड़ा. ओके. इब्रारुल हक. भंगड़ा. भंगड़ा. अच्छा, एक में चलें. ओके, अब तो हो गया. आइमा बेग. पॉप स्टार बहुत बड़ी. निम्रा मेहरा. निम्रा मेहरा अब मैं सच कहूँ तो इतना सुना नहीं है मैंने उनको मैंने एक बार देखा था एक शो GNN के शो के अंदर वो उस टाइम गाती होती थी. जब मैंने पहली दफ़ा परफॉर्म किया था वहाँ पे जाके ना, तो वहाँ पे उनको देखा था, लेकिन मुझे नहीं इतना उनका पता भाई. अच्छा, गाने सुने नहीं है मैंने. ठीक है. महक मलिक. महक मलिक बहुत अच्छी डांसर है, बहुत बड़ी डांसर है. ओके, ठीक ख्वाजा हो सराओं में सबसे मेन महक मलिक है. आपकी फेवरेट भी है? मैं डांस इतना शौक से देखता नहीं हूँ. नहीं देखते? हाँ. क्या शौक किस चीज का है आपको? खाने का, शॉपिंग का, ट्रैवलिंग का? हाँ, ट्रैवलिंग का शौक है मुझे. इसके बाद प्रैक्टिस वगैरह मैं करता रहता हूँ अपनी म्यूजिशनों के साथ. फिर फंक्शन में मुझे बड़ा मज़ा आता है अपने, जब मैं फंक्शन करने जाता हूँ वहाँ पे एक बड़ा एंजॉय होता है मेरा. अच्छा, इतने गाने बाबा के हैं, उनके गानों में से आपका पसंदीदा गाना कौन सा है? और भाई के गानों में से सबसे फेवरेट गाना? ज़ीशान के गानों में से भी फेवरेट बताएं और अपने बाबा के गानों में से भी अपना भाई ज़ीशान के गानों में जी याद आया बेवफा मैं रो प्या हाय। सबसे फेवरेट है. लगता है बड़ी बेवफाई हुई है आपकी. नहीं, वो वजह नहीं थी कि बेवफाई की वजह, एक उसकी टून इतनी मजे की थी कि बंदे को ट्यून नहीं ऐसा बस समझ गए. अच्छा, चलें आगे. असा लोग इथे रोज दे उस नाल ना हिसाब नाल असा इंटरव्यू करे ने असा लोगां दी शक्ल देख के समझ वेने. और मैं साइकियाट्रिस्ट ही हां, मैं पता लग वेंदा मेनू. हां, मैं पता लग वेंदा. हॉस्पिटल है. हाँ, ते होर तुसा करवावना इलाज? मैं तो नहीं करवावना, मेरे बंदे हैं कुछ विच बैठे ने, उन्हां दा दिमाग खराब थिया वे. दिमाग खराब या दिल खराब ने? हर शय खराब है. चलो बात तो मियां अली दे समझ के असा फ्री इलाज करवा देसा. अच्छा, ठीक है ना? हाँ, बात ये तो ठीक सहूलत है. बात तो दस्तयाब जानी है. साहब तैयार रहो. अच्छा, ठीक हो गया. और बाबा का कौन सा गाना पसंद है? बाबा का मुझे जी काला जोड़ा पा सारी फरमाइश के बाद. उनके तो खैर सारी मुझे पसंद है. उसनू आंखों सुलह करे, सुला करे, आंखों सखी वाला साईं, वाह. सारे मेन गाने जी. ते परदेसी ढोला शला जी में ढोला, हाय एडे सोने तकरीबन गाने ना. सारे. मैं आपके बाबा की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ कि आप अगर मेरा टिकटॉक अकाउंट देखें तो उस पर जितने भी सराइकी गाने हैं ना, तो वो आपके वालिद साहब के ही होते हैं सारे, उसी पे वीडियोस होती हैं. तो मुझे अक्सर लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि आपको इतने पसंद हैं उनके गाने, आपकी कोई ऐसे वीडियो होती है कि कोई होर ही मिन सराइकी गाना चंगा लगे तो मैं बने नहीं आचा ना. तो मेरे 99% मेरे गाने ना तो बाबा ते इतने भी गाने ना मेरे बहुत पसंदीदा हैं. और अब ज़ीशान भी बहुत अच्छा काम करें और आप भी अब तो सुपरस्टार हैं, तो आपके भी गाने मैंने आपको जैसे बताया कि बड़े पसंद हैं. अच्छा, कभी ऐसा किसी फ़ैन का फ़ोन आया कि अस्सलाम वालेकुम मैं आयशा हूँ, मुझे अपना ये वाला गाना तो सुना दें, ऐसे होता है? हाँ हुआ है काफी दफा. होता है? हाँ, कौन से गाने की फरमाइश करती हैं लड़कियाँ? सोने दियां चूड़ियां. तो बात सुनवाओ, ऐसा ही मैं सांसा ही सुनना चाहने हैं. जरूर जरूर. ओ सोने दियां चूड़ियां तू गल्ला करे कूड़ियां, मरे दा अरमान है रखने साथों दूरियां, मरे दा अरमान है रखने साथों दूरियां, ओ सोने दियां चूड़ियां. वाह 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 वाह, जबरदस्त. ये अच्छा, ये फीमेल्स के लिए बड़ा उनको बहुत पसंद है सोने दियां चूड़ियां. ये काफ़ी दफ़ा शादियों पे ये लगा होता है, फीमेल्स के अंदर ये लगा होता है. ये फीमेल्स के लिए कि फेवरेट उनका गाना है. फेवरेट. अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिन लोगों का दिल टूटा हुआ है उनके लिए कोई ऐसे टुटे हुए दिलों वास्ते भी कोई गाना सुनाओ. मेरे बहुत दुखी लोग हैं, दुखी लोग जिन्हां दा जी दिल त्रुट्टा होया ना, मैं ताता भाई वो त्रुट्टा रहे ता बेहतर है. हाँ, उन्हां वास्ते केरे गाने जुड़े नहीं, उन्हां दा जुड़े ही नहीं. हाँ, उन्हां लाया क्यों है दिल? हाँ, लाया क्यों है, मेन मसला है उन्होंने लाया क्यों है. तफ्तीश क्यों नहीं की थी पहले भाई कितने पे लेने. हाँ, लेकिन ये थोड़ी होता है कि आप जब दिल लगा रहे होते हैं तो बस फिर. लेकिन कोई ऐसा गाना नहीं है टूटे दिलों के लिए. जरा अपने भाई का भी आपने जिस गाने का जिक्र किया नहीं
میں دل دے بدلے دل دے کے ادا اعتبار کر بیٹھا یہاں غلطی میری یارو میں اس نو پیار کر بیٹھا یاد آئے بے وفا میں رو پیاں منہ چوں نکلی ہے دعا میں رو پیاں ترٹے دلاں واسطے آئی لیکن سدھے تھی ونجو بھائی سدھے تھی ونجو ہاں مہربانی اے نہیں عاشقیاں مشوقیاں لائی ودین انہاں نو کیا آکسو کوئی اس شے کوشش نہیں رکھی ہوئی ہے نا اینڈ کوئی تے چیز بھی نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ ایویں ہی تو پھر اینڈ پہ پھپھو جس کی کو بیٹی سے ہی ہونا ہے رشتہ نہیں پھپھو کی بیٹی ضروری نہیں ہے لیکن نا یہ دل لگی ہیں مجھے نہیں لگتا کتنی خاص کوئی اس میں حقیقت بھی ہے جانے دیں بس جانے دیں اس ٹاپک پہ وہ زیادہ پھرلیں نہ سنا تھا کوئی نہ کوئی کٹا نواں کٹا نہ کھل پوئے ہاں اچھا کوئی شعر و شاعری سے ویسے لگاؤ ہے نہیں یاد نہیں ہوتے کوئی ایسے ہوتا ہے نا کہ شعر و شاعری کوئی ایک میں نا اسکول میں پڑھتا تھا نا تو مجھے نا اسی طرح ہاسٹل میں پڑھتا تھا سرگودا کے اندر تو مجھے کہتے تھے کہ یار کوئی شعر سنا ابھی تیرا ابو سنگر ہے تیرا فلان ہے تو میرے پاس نا ایک اس کو ہم قومی شعر ہم اپنا کہتے ہیں ایک ہی آتا تھا اور وہی وہ کہتا تھا میں دل دوریاں ساندھا نہیں نشہ تیرے پیار والا میرے ذہن تو لاندا نہیں اس تو اگے میرے کوئی شعر بھی نہیں آندے نہ میں کہ نہیں ایڈا غور کیتا ہے اس سے بہترین بہترین زبردست اچھا آج کل ہم نے ایک اور ٹرینڈ دیکھا ہے طاہر کہ جو ٹک ٹاک پہ وائرل ہے پاپولر ہے وہی آج کل بس چھایا ہوا ہے ایسا ہے ٹک ٹاک ہاں بہت زیادہ اس فیلڈ کو نا بوسٹ کیا ٹک ٹاک نے یوٹیوب کا یہ سین ہو گیا کہ یوٹیوب پہ لوگ اب کم گانے سنتے ہیں ہاں بہت کوئی اچھا گانا ہو تو لوگ اسپیشل جا کے سرچ کر کے سنیں گے لیکن ٹک ٹاک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ بندہ عام روٹین میں بھی لگا بیٹھا ہوتا ہے اسکرولنگ کر رہا ہوتا ہے بزی رہتے ہیں اس پہ ہاں اسکرولنگ کر رہا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ سامنے آ جاتا ہے اس کے بالکل ٹھیک ہے جو گانا ٹک ٹاک پہ ہٹ ہوگا وہی گانا یوٹیوب پہ ہٹ ہوگا یہ اس کا پکا نظام ہے کہ ٹک ٹاک پہلے اب ہو چکا ہے تو کتنی ضروری ہے کہ اچھی سوشل میڈیا ٹیم ہو میں ویسے ذیشان کی ٹیم دیکھ رہی تھی بہت اچھی ٹیم ہے ان کے پاس جب بھی وہ ہمارے شو میں بھی آتے ہیں وہ شو آن ایئر ہونے سے پہلے ہی اتنا ہٹ ہو جاتا ہے نا کہ آپ کو خوشی ہوتی ہے پھر بعد میں یوٹیوب پہ دیکھ کے تو آپ لوگوں بھائیوں کی اسٹریٹجی کیا ہے بہت اچھی دونوں کی خیر سوشل میڈیا ٹیم بہت اچھی ہے اسٹریٹجیز اتنی خاص نہیں ہے بس لوگوں کا پیار ہم کہہ سکتے ہیں اس کو کہ ان کا پیار اتنا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں ہاں نہ پیار ہوتا تو کون ایسے یوٹیوب پہ جا کے اسپیشل جا کے وہ اتنا گھنٹے کا آدھے گھنٹے کا وہ انٹرویو دیکھے گا تو ان کا وہ سننا چاہتے ہیں ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اچھا جو سرائکی وسیب سے تعلق رکھتے ہیں ڈیرے لوگ سرائکی ہیں تو انہوں بہت پیار کریں ذیشان ہی میرے شو تے آئے میں اسپیشلی انہوں کو لے سوال کیتا ہے تو میں بعد ہی دیکھ دی ہم ٹک ٹاک تے بڑا ہٹ بھی تھی آئے سرائکی لوگاں واسطے میاں علی دے لوگاں واسطے ڈیرے لوگ سرائکی سمجھے نے انہوں نے کے پیغام دیونا چاہندے ہو تساں ڈیرے تو انہوں بہت محبت کریں نے چھیریاں چھوڑ سارے ہونے چاہیے چھیریاں ہی پا دیمانا پیغام نہیں ہے جی بس انہوں واسطے ایک دعا ہے بھی اللہ تعالیٰ خوش رکھے صرف کیونکہ سانو پیار انہوں دی طرف اٹھیندا ہے جی تے اگر انہاں دا پیار نہ ہوئے تو ساری کوئی اوقات بھی کوئی نہیں جو حقیقت گل ہے ٹھیک ہے تے سارے اپنے فین نو گھن کے کدیں بھی کوئی دل چ نہیں آیا کہ جی ہاں میں اس نو نہ ملاں یا میں اس نو تصویر نہ بنواواں تو بڑی خوشی تھیندی اگر کوئی سانو آدھے کہ جی تواں تصویر بنوانا چاہنے ہاں تانوں ملنا چاہنے ہاں جی سارے واسطے بہت خوشی تے کوئی اگر آکھے تورا نمبر ہی چاہیے وت نال نہیں نمبر والی گل مذاق ہے او کا پوری وت کہندا دیندے آؤ وات وجاد صاحب بھی ہیں کہیں انہوں دا بھی ٹور دینے ہیں وات وہ دیکھنے پہلے بھی میں نا جلے انٹرویو ڈٹھے نا تو جلے تساں اینو کلپریٹ آکھا نا جی جی تو اے نا انج کرن لگ گیا یہ آصف نہیں نا آصف میرا کزن ہے کہ تا ہن بھی جی اشارے کریندا پیا بھائی میں نہیں او ہے لیکن اس دے نمبر بھی دینے اس نال ہن دو سنن دے نمبر دے چھوڑے نہیں کون ہے آصف بن کے گل کریندا انج نہ تے نہیں کہ طاہر بنا پیا ہوندا چیریاں نال نہیں آپ اپنا دسے نے انجا اچھا کتنا سوشل میڈیا دی وجہ تو فائدہ تھی گیا ہے کہ لوگ ہن تواں نال جڑے رہنے فینس تواڈے نال جڑے رہنے تو دیکھدے رہنے کدے پے ویندے آؤ کدے آندے پے آؤ یا اے ایک طرح دی ہوئی ہے کہ کتھائی بندہ بیٹھا ہوے نا کہ کم والے سلسلے چ کہ چھیر نال بیٹھا ہوے تا ویڈیو بن ونے تا بس وات تا گئے کہ بھئی او آکھ سنے تا کوئی شاید ڈیٹ مارن آیا بیٹھا اس شے دا ڈر تھیندا ہے اس شے دا ڈر بھی تھیندا تے اے والا کم نہیں کیتا بھی نہیں اس سے ڈر تو نہیں کیتا کہ تھائی با کے کہ لڑکی نال با کے تھائی بندہ کوئی دوست ہے اگر مثال تو صرف سمپل دوست بھی ہوے نا تو اس نال بندہ نہیں بندا ایک ویڈیو میری لگی ہے میں ٹک ٹاک تے لگی ہے تو ہائی میری شوٹ دی ویڈیو کے دو ترے لڑکیاں بیٹھیاں تے میں وچ بیٹھا ہویاں تے لیکن وہ ہائی شوٹ لوگ سمجھیندا ہے کہ او سچو تے بیٹھا ہاں دوستاں نال بلائی بیٹھا ہے تے جی بہت شکریہ طاہر
اور بڑا مجھے شوق تھا. بہت بار ذیشان آئے میرے شو میں اور میں گلا کرتی تھی کہ آپ اکیلے آتے ہیں. آپ کے گلے کی وجہ سے تو میں آپ کے پاس آیا بیٹھا ہوں. میں نے کہا آپ نے اتنی بار 2-3 بار میرے خیال میں گلا کیا. جی ایک اچھا آپ کے بعد نا ایک اور پوڈ کاسٹ وہ بندہ میں اس کا نام نہیں جانتا, ذیشان بھائی کے ساتھ اس کا پوڈ کاسٹ تھا, تو وہ بھی کہہ رہا تھا کہ طاہر بھائی نظر نہیں آتے. حالانکہ اب لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ میں کیوں پوڈ کاسٹ نہیں دے رہا. کیوں نہیں دے وہ اب آپ کو ساری باتیں میں بتا دوں تو اگلے پوڈ کاسٹوں کے لیے بھی تو کچھ چھوڑنا ہے نا میں نے. نہیں مجھے بتائیں, وہ آپ کے پوڈ کاسٹ میں بھی بتاؤں گا جب بھی آگے زندگی میں آیا, جب بھی ہمارا اکٹھا ہوا دوبارہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ میری مین وجہ کیا تھی کہ میں پوڈ کاسٹ نہیں کرنا چاہتا تھا. لیکن اب میرے لیے مجبوری یہ بن گیا کہ ہر بندہ باتیں کرنے لگ گیا کہ جی پوڈ کاسٹ نہیں ہو رہا, شاید شرماتا ہے. تو آپ کو مجھے دیکھ کے شاید نہیں لگا ہوگا کہ میں اتنا کوئی شرمیلا نہیں, مجھے تو بڑا اچھا لگا اور مجھے اتنی اپنائیت کا احساس ہوا. اور شاید آپ میاں والی سے بھی تعلق ہے, کچھ سرائکی بھی ہیں, تو میرا بھی کمفرٹیبل, میں بھی بہت زیادہ تھی, میرا کمفرٹ لیول بھی تھا, اور مجھے نہیں لگا کہ آپ کہیں شرما رہے ہیں یا آپ اس طرح سے. مجھے لگا آپ بھی کمفرٹیبل ہیں اور بڑا ہم نے انجوائے کیا اور بڑا اچھا انٹرویو ہوا الحمدللہ. تو بڑی اچھی آپ نے اپنی میموریز شیئر کی, سوائے اس دے کے اور دل تروڑ گئی ہے. خدا کی کرے سن میں کیا کھاؤں سن تھے تگالیاں ہی نہ کر سکتے کہاری پوس چھوڑو جی ککھ نہ راوی شالا دیری چھیر آئی. طاہر کہہ رہے ہیں ہائے مت بولو کچھ, جو بھی تھی ہے نا, کچھ بھی نہ بھائی یہ لائٹر نوٹ پہ تھا. لیکن بہت شکریہ طاہر, آپ کا شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, آپ نے ٹائم نکالا میرے لیے, بڑا اچھا لگا, مجھے بھی بہت اچھا لگا. تھینک یو. اور اتنے خوبصورت آپ آئے, ساتھ میں اتنے پیارے گفٹس لے کر آئے, ان کا بھی بہت شکریہ. آپ کی اپنائیت اور پیار کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت مہربانی جی. دیٹس آل فار ٹوڈے. مجھے امید ہے کہ آج کا پوڈ کاسٹ ایک تو ڈفرینٹ ہوگا کیونکہ طاہر خان روکھڑی کا پہلے کوئی پوڈ کاسٹ نہیں ہوا, ایز سچ کوئی انٹرویو بھی نہیں ہوا, تو یہ ڈیبیو ہی تھا ان کا. اور مجھے بڑا اچھا لگا ان سے بات کر کے, اور وہ ہم نے جو سرائکی کلچر پہ بات کی, سرائکی فینس کے لیے کچھ میسیجز انہوں نے دیے, بڑا اچھا لگا. میرا پرسنل ایکسپیرینس بہت اچھا تھا, آئی ایم شیور آپ کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.